اگر پیشاب میں پروٹین آ رہی ہیں، لحمیات آ رہی ہیں، دیٹ از اے سائن کہ کڈنی میں ڈیمیج سٹارٹ ہو گیا ہے. جو ٹائپ 2 والے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، کتنے عرصے کے بعد ہم ان کی کمپلیکیشنز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ جو چیز محسوس ہوتی ہے نا، مریض اس پہ زیادہ جلدی پریشان ہوتا ہے. مریض کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے میرے پاؤں سن ہو رہے ہیں، میرے پاؤں درد کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سیریس ہے، حالانکہ ہماری نظر، ہماری سوچ، ہماری نگاہ ان چیزوں پہ ہے کہ جو جان لیوا ہیں. سر، جو لائف سٹائل ہے یا ایکسرسائز ہے یا سگریٹ ہے، ان چیزوں کے اوپر، یا جنک فوڈ ہے، کولا ڈرنکس وغیرہ، ان کے اوپر، ان کا ڈائبٹیز کے اوپر کتنا اثر ہے؟ کئی دفعہ ہمیں مریضوں کو بتانے میں مشکل لگتی ہے کہ ہم صرف ٹریٹمنٹ کا ایک حصے پہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کمانے والے ہیں، جو سب لوگوں کے بریڈ ونرز ہیں، اور اگر وہ معذور ہوتے ہیں یا جان سے جاتے ہیں تو ان کے گھر کا نقصان بہت زیادہ ہے. سر، جو کمپلیکیشنز کی ہم بات کرتے ہیں، سر میجر کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں ایک ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ کو؟ ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کو فیلئر، یہ 3 بڑی خطرات. اور ایک چیز جو ہم بہت بھول جاتے ہیں وہ بینائی کا ضائع ہونا. بینائی کا ضائع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نیبا سید ہے. اینڈوکاسٹ جو کہ ایک پوڈ کاسٹ سیریز ہے پیس کے پلیٹ فارم سے، اس پہ ہم مختلف امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. اسی کو لے کے میں آگے چلوں گی. آج پچھلی دفعہ ہم نے ٹائپ 2 ڈائبٹیز پہ بات کی تھی، آج اس پہ مزید بات کریں گے. اور آج بھی ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر علی جاوا موجود ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر، ہمارا ٹاپک ٹائپ 2 ڈائبٹیز، آج اس کو لے کے ہم مزید آگے چلیں گے. جیسے ہم نے بات کی کیسے ڈائگنوز کرنا ہے، کیا سمٹمس ہیں. میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی سر، جو لائف سٹائل ہے یا ایکسرسائز ہے یا سگریٹ ہے، ان چیزوں کے اوپر، یا جنک فوڈ ہے، کولا ڈرنکس وغیرہ، ان کے اوپر، ان کا ڈائبٹیز کے اوپر کتنا اثر ہے؟ بہت اثر ہے. اور یہ چیز کئی دفعہ ہمیں مریضوں کو بتانے میں مشکل لگتی ہے کہ ہم صرف ٹریٹمنٹ کا ایک حصے پہ کام کر رہے ہیں، دوائی پہ. لائف سٹائل میں ان کو محنت کرنی ہے. لائف سٹائل کا مطلب ہے کہ اپنے کھانے پینے کا طریقہ کار، کیا کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کتنا چل رہے ہیں، کب چل رہے ہیں، کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کو ادنا نہ جانیں. کئی دفعہ مریض اس کو توجہ نہیں دیتے. اچھا، ایک جو ہمارے ملک میں مسئلہ ہے کہ ہم فقط واک کو ایکسرسائز سمجھتے ہیں. واک ایکسرسائز ہے لیکن اس پہ ختم نہیں ہو جاتی. اور دوسری چیز جو ایک متھ ہے کہ ایکسرسائز سے وزن کم ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یو بیکم ایفیشینٹ، لیکن وزن خوراک کو مینیج کرنے سے ہوتا ہے. تو لائف سٹائل کا بہت رول ہے. اور تمباکو نوشی یا اسموکنگ از ایکسٹریملی ڈینجرس فار اے پیشنٹ. آپ کی ٹانگ کٹنے کا، اسٹروک کا، ہارٹ اٹیک کا چانس کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور عموماً جو ستم ظریفی ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے زیادہ تر لوگ پاکستان میں 30 سے 40 سال کی عمر میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کمانے والے ہیں، جو سب لوگوں کے بریڈ ونرز ہیں، اور اگر وہ معذور ہوتے ہیں یا جان سے جاتے ہیں تو ان کے گھر کا نقصان بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو سگریٹ چھوڑ دیں، اگلا سٹیپ بعد میں چلیں گے. سر، کمپلیکیشن ڈائبٹیز کے خوف کمپلیکیشنز کا ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ٹائپ 2 والے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، کتنے عرصے کے بعد ہم ان کی کمپلیکیشنز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی پاکستان میں ایک بڑی، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والی مثال کے معنی ہے. جو چیز محسوس ہوتی ہے نا، مریض اس پہ زیادہ جلدی پریشان ہوتا ہے. مریض کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے میرے پاؤں سن ہو رہے ہیں، میرے پاؤں درد کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سیریس ہے، حالانکہ ہماری نظر، ہماری سوچ، ہماری نگاہ ان چیزوں پہ ہے کہ جو جان لیوا ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، اسٹروک ہے. اب اس کی سب چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے ہم ٹیسٹ گاہے بگاہے ڈاکٹر کو کرنے پڑتے ہیں. اسکریننگ فار بلڈ پریشر ہر وزٹ پہ ڈاکٹر کرتا ہے، کیونکہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو اس کو مداوا کرنا ہے. اگر پیشاب میں پروٹین آ رہی ہیں، لحمیات آ رہی ہیں، دیٹ از اے سائن کہ کڈنی میں ڈیمیج سٹارٹ ہو گیا ہے. بلڈ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کڈنی کی، کیونکہ کڈنی کا پہ نقصان کے بعد یہ ایک سلپری سلوپ ہے. بڑی تیزی کے ساتھ کڈنی کا فنکشن نیچے جا سکتا ہے، جس کو سہارا دیکھ کے روکا جا سکتا ہے. اور اب آبویسلی پیروں کا معائنہ سب دیکھنے کے لیے، پاؤں میں کوئی زخم تو نہیں ہے، وہ سب چیزیں بھی کی جاتی ہیں اور ہر وزٹ پہ ڈاکٹر کرتا ہے. مریض کو یہ چیز کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام ڈاکٹر آٹومیٹیکلی کرتا ہے.
یہ مریض خود گھر پہ نہیں کر سکتا. اور یہ کمپلیکیشنز کو مانیٹر کرنا یہ ہر وزٹ پہ ڈاکٹر کے فرائض میں سے ہے. بلڈ ٹیسٹ بھی اسی سلسلے میں ہوتے ہیں تاکہ ان کمپلیکیشن کو جلدی پک کیا جائے. ویری امپورٹنٹ بات، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ ٹائملی کرائیں. سر جو کمپلیکیشنس کی ہم بات کرتے ہیں، سر میجر کمپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں ایک ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ کو؟ ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کا فیلئر، یہ 3 بڑی خطرات. اور ایک چیز جو ہم بہت بھول جاتے ہیں وہ بینائی کا ضائع ہونا. بینائی کا ضائع، بالکل. کیونکہ آپ کا معاشرے میں ایک نابینا شخص کے لیے رزق کمانا بہت زیادہ مشکل ہے. بالکل بالکل. ایک اپاہج، پیروں سے اپاہج بندے کو رزق کمانا بہت مشکل ہے. تو سر کیا یہ بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا بلڈ شوگر لیول بالکل کنٹرول میں جا رہا ہے اس کو بھی کمپلیکیشنز ہوں گی؟ نارمل بلڈ شوگر کے ساتھ بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ عرصہ شوگر کنٹرول نہیں رہی ہے ماضی میں، اس دوران نقصان تو ہو گیا نا. بالکل. اب وہ جو نقصان ہوا ہے وہ کچھ حد تک تو ریورس ہو سکتا ہے، لیکن ساری ریورسل کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتی. تو وہ کمپلیکیشن پھر بھی ہو سکتی ہیں. اچھے کنٹرول سے آپ ان کو ڈیلے کرتے ہیں اور ان کی شدت کو کم کرتے ہیں. رائٹ. سر ریورسل سے ہی مجھے ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیز اس بارے میں آج کل بہت بات ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز ریورس ہو جانا. تو کیا جن کو ڈائبٹیز ہے ان کی ریورسل پاسبل ہے، یا وہ پیشنٹ جن کو ہم پری ڈائبیٹکس کہتے ہیں یہ بات ان کے لیے صداقت رکھتی ہے؟ پری ڈائبٹیز میں یہ زیادہ چیز اسٹرانگلی نوٹڈ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پری ڈائبٹیز پہ ہوتے ہیں اس وقت ابھی بھی آپ کا لبلبا یا پینکریاس فعال ہے. آپ جب اس سے بوجھ اٹھاتے ہیں، جب بوجھ ہٹاتے ہیں اور وزن کم ہوتا ہے تو غالب امکان ہے کہ بڑی مدت تک آپ کو شاید کسی دوائی کی ضرورت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ضرورت پڑے بھی، لیکن اس کا تناسب بہت کم ہو جاتا ہے. بالکل. جب اسٹیبلشڈ ڈائبٹیز ہے اور کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو گئی ہیں تو چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ ریورس ہو جائے. رائٹ. اس پہ دنیا بھر میں کام تو ہو رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی مصمم یا اسٹیبلش طریقہ کار ایجاد نہیں ہوا. سر اب میں آپ سے ایک کامنٹ چاہوں گی کہ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، بات ہوتی ہے ڈائبٹیز ڈسٹریس کی، بات ہوتی ہے سائیکولوجیکل اسپیکٹس کی. سر یہ ہاؤ امپورٹنٹ آر دیز، اور یہ کتنا پریولنٹ ہے اور کتنا ان کا افیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے اوپر، پیشنٹ کے ڈائبیٹک کنٹرول کے اوپر؟ ڈائبٹیز ڈسٹریس میں مراد بیسیکلی یہ ہے کہ مریض کتنے اسٹریس میں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہمارا معاشرہ، ایک ہمارے آس پاس کے لوگ کا سپورٹ سسٹم، اور اس کے بارے میں آپ مریض کی اپنی پرسیپشنز، سوچ، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر مریض کو یقین نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کے لیے خود مختار ہے تو وہ اپنے علاج پہ توجہ نہیں دے گا. پھر اگر آس پاس کے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اگر اس کی شوگر ہائی ہے اس کو زبردستی نہیں، یار کھا لو کوئی بات نہیں، بالکل بالکل، تھوڑی سی انسولین اور لگا لینا، مہمانداری میں ہی کھلا دیا. یہ جو رواداری اور جس کو دنیا داری میں جو ہے نا وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے کہ اس بندے پہ کتنا پریشر ہے. بالکل. کہ آپ اگر اس کو، ہمارے پاس انفارچونیٹلی معاشرتی طور پہ خوش ہوتے ہیں تو کھاتے ہیں، غم ہو تو کھاتے ہیں، بور ہوتے ہیں تو کھاتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک آؤٹ لیٹ ہے اسٹریس کا، جو کہ ڈائبٹیز میں غالباً ایک مناسب طریقہ کار نہیں ہے. بالکل. سر ٹائپ 2 ڈائبٹیز تو ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. ہم اس کو کچھ دیر میں شاید کمپلیٹ نہ کر سکیں، لیکن تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے اتنی اچھی طرح ہمیں گائیڈ کیا. ایٹ دی اینڈ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے ایک میسیج دیجیے. حرکت میں برکت ہے. آپ موبائل رہیں، ایکٹیو رہیں، زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کریں. یہ انتہائی اہم ہے آپ کے پٹھوں کو مضبوط رکھنے کے لیے. یو بیکم ویری ایفیشینٹ. اور شوگر کنٹرول میں جو اہم چیز ہے اس میں سے ایک رکن ہے موبیلٹی، موبیلٹی، موبیلٹی. سو تھینک یو سو مچ. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ہمارے پوڈ کاسٹ سے اور اینڈوکاسٹ جو ہم نے کیا ہے اس سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اور جب یہ بات ہوگی کہ حرکت میں برکت ہے تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. پھر ایک اور اینڈوکاسٹ کی سیریز جو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہوگی، اس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ مجھے بلانے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم
انیشیٹو ہے پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے سوچا، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا.